مصر کے جنگل میں ایک شہزادہ چند بکریاں چراتا اور ان سے حاصل ہونے والے دودھ اور جنگل کے پھلوں پر گزارا کرتا۔ اس میں شہزادوں والا غرور نہ تھا اور نہ ہی جاہ و جلال۔ وہ عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتا، روکھی سوکھی کھاتا، زیادہ وقت اپنی رعایا کی خدمت اور خدا کی یاد میں بسر کرتا۔ اس کی نیک چلنے کا پوری ریاست میں چرچا تھا۔ اسے یہ خصوصیات اپنے رحمدل باپ سے وراثت میں ملی تھی۔ ایک دن شہزادہ معمول کے مطابق رعایا کے مسائل سننے کے بعد جنگل میں دنیا سے بے نیاز خدا کی یاد میں مست تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک غریب لکڑہارا اپنے گدھے کو ساتھ لیے ہوئے لکڑیاں کاٹ رہا ہے اور اس سے باتیں بھی کیے جا رہا ہے، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ نہ تو گدھا اس کی بات سن رہا ہے نہ ہی سمجھ رہا ہے، اور پھر وہ ہزاروں قطار رونے لگا۔ شہزادہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ لکڑہارا روزانہ لکڑیاں کاٹتا، گدھے سے چند باتیں کرتا اور پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتا۔ چند روز یہی معاملہ رہا، جب رحمدل شہزادے سے اس کا رونا دیکھا نہ گیا اور اس سے پوچھا، اے لکڑہارے، تیرے اس طرح رونے کی کیا وجہ ہے؟ غریب بوڑھا ہمدرد انسان سامنے پا کر اور شدت سے رونے لگا اور سسکیوں کے ساتھ اپنی بدبختی کی کہانی سنانے لگا۔ میرا ایک بیٹا تھا جسے خدا نے بے تحاشا دولت سے نوازا تھا، ہر طرح کا عیش اسے میسر تھا، مگر دولت کا غرور اس کے تن بدن پر اس قدر حاوی ہو چکا تھا کہ اسے اپنی دولت کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ اپنے غریب رشتہ داروں کو دھکے دیتا، انہیں ذلیل و رسوا کرتا۔ پھر اس کی بربادی کا دن آ گیا اور میری دور کی ایک رشتہ دار دوسری ریاست سے میرے گھر سوالی بن کر آئی، یہ سوچ کر کہ مشکل میں اپنے ہی کام آتے ہیں۔ وہ بہت غریب تھی، اس کی بیٹی کی شادی قریب تھی مگر کوئی انتظام نہ ہو پایا تھا۔ اسے کچھ رقم کی ضرورت تھی۔ وہ اللہ کی نیک بندی تھی، زیادہ وقت عبادت میں گزارتی تھی، مگر میرا بیٹا دولت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس عورت کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب ہماری بربادی شروع ہوئی۔ اسی رات بہت آندھی چلی، بجلی کڑکی اور تیز بارش ہوئی۔ میں اور میرا بیٹا نرم بستر پر میٹھی نیند سو رہے تھے اور وہ عورت پوری رات ہمارے دروازے سے لگ کے روتی رہی۔ شدید طوفان اور رات کے گھنے اندھیرے میں واپس جانا اس کے لیے ممکن نہ تھا، اور وہ ضعیف عورت پوری رات اس طوفان کا مقابلہ کرتی رہی اور میرے بیٹے کو رحم نہ آیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرا بیٹا مر چکا تھا اور گھر کا سارا سامان آسمانی بجلی گرنے سے جل کر خاک ہو چکا تھا۔ سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ اس سب میں میرا قصور یہ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو غرور تکبر کرنے سے نہ روکا، برائی کی طرف بڑھتا ہوا اس کا کوئی قدم نہ روکا، اور اب یہ عالم ہے کہ میں جنگل سے لکڑیاں کاٹتا ہوں اور اپنے ہی اس گدھے سے اپنے بیٹے کی شکایتیں کرتا ہوں۔ یہ سن کر شہزادے کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ لکڑہارے سے مخاطب ہوا، اے ضعیف انسان، تو نے بہت ظلم کیا۔ بے شک برائی پر خاموش رہنا، اسے نہ روکنا، اس کا ساتھ دینے کے مترادف ہے۔ تو نے اپنے بیٹے کو برائی سے نہ روکا۔ اب میں اپنی اس غریب رشتہ داری کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہوں۔ اس کی تلاش مجھے رلاتی ہے۔ شاید وہ میری امداد کر سکے، وہ مجھے مل جائے، میں اسے معافی مانگوں گا، شاید میرے گناہوں کا ازالہ ہو سکے، مگر افسوس وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ یہ کہہ کر لکڑہارا رونے لگا۔ شہزادے نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ، وہ بہت رحیم ہے۔ اگر اس نے تجھے معاف کر دیا تو تجھے اس عورت تک پہنچانے کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور بنا دے گا۔ وہ بہت مہربان ہے، اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ بوڑھا لکڑہارا اسی وقت سجدے میں گر کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ اچانک دور سے کسی گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ ایک خوبصورت شہزادی سفید رنگ کے حسین گھوڑے پر سوار تھی۔ قریب آ کر شہزادے سے مخاطب ہوئی، اے شہزادے، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ شہزادے نے بوڑھے کی ساری کہانی سنائی۔ شہزادے کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور وہ گھوڑے سے اتری اور لکڑہارے سے کہنے لگی، میں ہی وہ لڑکی ہوں جس کی ماں تیرے در پر سوالی بن کر آئی تھی، مگر اے بدبخت، تیرے مغرور بیٹے نے اس نیک عورت کی زندگی ہی چھین لی۔ ساری رات تیرے دروازے پر تیز بارش میں طوفان کا مقابلہ کرتی رہی کہ شاید تجھے رحم آ جائے۔ آخر کار تیز بارش کی ٹھنڈی بوندوں کو بوڑھی جان برداشت نہ کر سکی اور اس دنیا سے چلی گئی۔ جب صبح ہوئی تو رحمدل بادشاہ معمول کے کشت پر تھا، اس کا وہاں سے گزر ہوا، اور میری ماں کو جب گھر لایا تو ماں کی لاش دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ اب میرا سہارا کوئی نہ تھا۔ بادشاہ یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ آخر کار اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ عرصہ میں اس کے محل میں رہی اور اس نے مجھے نیک پا کر اپنے بیٹے سے میری شادی کرا دی۔
شاید یہ میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا جس نے میری خاطر اپنی جان قربان کر دی، اور اس رب نے مجھ غریب کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا۔ اس نیک شہزادے سے میری شادی کرا دی جو اس وقت تیرے سامنے کھڑا ہے، اور تجھے تیرے مغرور بیٹے کے کرموں نے عرش سے فرش پر گرا دیا۔ خدا کی قدرت دیکھ کر لکڑہارا شرمندگی سے زمین میں گڑتا جا رہا تھا اور رو رو کر شہزادی سے معافی مانگی۔ شہزادی بہت رحم دل تھی۔ لکڑہارے کے آنسوں سے اس کا دل بھر آیا اور اس نے لکڑہارے کو معاف کر دیا، اور وہ غریب لکڑہارا اپنی جھوپڑی کی طرف روانہ ہو گیا۔ لوگوں کو کبھی بھی اپنے امیر اور پیسے کی زیادہ ہونے پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اسی کے چکر میں انسان جل کر راکھ ہو جاتا ہے اور کبھی بھی اپنی زندگی میں سکون سے نہیں رہ پاتا۔ وہ رحیم و کریم ہے اور سب کے دلوں سے واقف ہے۔ وہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آئیں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں۔